اور اس کا نام ہے زاد السعید. سبحان اللہ. واقعی حکیم الامت، اپنے وقت کے حکیم الامت. ہمارے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب جیسے عالم مسلک دیوبند کے عالم ہیں. ہمارے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. آہا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اتنی کتابیں لکھی حضرت صاحب نے کہ ایک آدمی باہر ملک میں پوچھنے لگا اشرف علی کوئی آدمی ہے یا یہ کمپنی ہے، کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے کیا؟ اور یہ ایک فرد ریڈی میں بیٹھا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈانچہ ہے، سادی سی ٹوپی سر پہ. اپنے وقت پر حضرت پگڑی کا اہتمام فرماتے تھے. مولانا مفتی عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت محراب میں بھی پگڑی رکھتے تھے. اچانک نماز کے لیے خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے خانقاہ میں. خانقاہ ان کو لوگوں نے کہا، ان کا تو جگہ ہے، مدرسہ ہے چھوٹا حفظ کا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے خاص الخاص شاگرد ہیں. شیخ الہند کو وہ شیخ العالم کہتے تھے، بڑے مولانا صاحب، بڑے مولانا صاحب. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند کو عبدالغفار خان بھی کہتے ہیں، مشر مولانا صاحب، مشر مولانا صاحب. مولانا محمود الحسن ایک آدھ جگہ لکھا، نام نہیں لکھتے ہیں. مشر مولانا سے ماتدا سے ہوئے، مشر مولانا سے ماتقدلی ہوئے. شیخ الہند بھی عجیب و شان ہے. مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی کی تکفیر کی تھی، اور 2 عالم اور بھی ساتھ تھے. جب شیخ الہند مالٹا سے رہا ہوئے تو صرف مولانا انور شاہ کو تنبیہ کی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ تو مولوی ہو. وہ 2 اور کو کچھ نہیں کہا کہ ان کو رہنے دو، یہ نہیں جانتے. شاہ صاحب خوب ماشاءاللہ خوشی میں کہتے تھے غضبا علیہ شیخی. شیخ ناراض ہو گئے. ناراض اس لیے ہوئے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی. آپ تو عالم فقیہ آدمی، آپ نے کیا کیا؟ اور اس کو بلایا، اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ عبید اللہ سندھی نے اپنے نظریے بیان کیا. شیخ الہند نے کہا یہ غلط ہے، توبہ کرو. اس نے فوراً کہا ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. شاہ صاحب سے کہا مسئلہ مشکل کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے تو ساتھی ہے، سمجھا سکتے تھے. آئے ہے استاذ کو فکر ہوتی ہے، استاذ کو فکر ہوتی ہے کہ انتشار نہ ہو طلباء میں، شاگردوں میں، خواہ باتیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دیے تھے. مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی منطق کے امام تھے نا اپنے وقت کے. لوگ کہتے ہیں فارابی اور ابو علی سینا سے زیادہ جانتے تھے. منطق پڑھاتے 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 منطقی جو ہے اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے. خدا کی شان. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خر کو التحام تو محال ہے، تو قیامت کیسے آئے گی؟ کئی طالب علموں نے کسی اور استاذ کو کہا، انہوں نے حضرت شیخ الہند کو کہا. تو مولانا ابراہیم صاحب تو کہتے ہیں قیامت کا آنا محال ہے، نہیں آ سکتے. اچھا کہ بھائی مولوی ابراہیم کو کہو کل جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھے جاؤ مسجد میں. مولانا ابراہیم صاحب ٹھیک ہے. بڑی دنیا جمع ہو گئی کہ شیخ الہند نے مولانا ابراہیم کو جمعے میں بلایا ہے، شاید وہ جمعہ پڑھائیں گے، تقریر کریں گے. جیسے عام معمول تھا کہ حضرت شیخ الہند ساتھ میں بیٹھتے تھے اور کوئی اور امام و خطیب تھا وہ تقریر کرتے تھے. ان کو بھی کچھ نہیں کہا، اس نے اپنے حساب سے تقریر کی. شیخ الہند بھی بیٹھے رہے اور ساتھ مولوی ابراہیم بلیاوی بیٹھے رہے. نماز ختم ہو گئی، جمعے کی روانہ ہو گئے. جب بالکل بیچ راستے کے پہنچ گئے نا، بغیر ایسا دیکھے حضرت شیخ الہند نے کہا مولوی ابراہیم صاحب قیامت آئے گی یا نہیں؟ کہا جی بالکل آئے گی.
کہا کون کہتا ہے کہ نہیں آئے گی؟ کہ جی کسی کمکل نے کہا ہوگا معافی کا خواستگار ہے، اور زارو قطار رونے لگا۔ 2-3 دن تک مولانا ابراہیم روتے رہے، ایسے کامل النسبت کے شیخ نے صرف پوچھا قیامت آئے گی یا نہیں؟ اللہ اللہ، اللہ۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہیں کرو۔ ناشکری کو کفران کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں کفرا یکفرو، کبھی کبھی آتا ہے للخروج عن الملہ، دین سے نکلنا، ضد الاسلام والایمان، اور کبھی کبھی کفر آتا ہے للخروج عن النعمہ، نعمت سے نکلنے والا یعنی ناشکری۔ امام راضی نے لکھا ہے ناشکری ابتداءً فسق ہے، لیکن جب منعم و محسن کی ہونے لگے تو یہ کفر تک پہنچتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم۔ ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ ناشکری کا پہلا مرحلہ وہ دوری ہے، دوسرا مرحلہ بدگوئی ہے، اور تیسرا مرحلہ خلاف ہے۔ جس کے آپ ناشکر ہوتے پھر وہاں جاتے نہیں، اور چھوڑو یار مجھے نہیں جانا ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ آپ کے استاد ہیں، آپ کے بڑے، خیر تو ہے۔ پھر آپ ان کا نام بھی جیسے لیتے تھے ایسا نہیں لیتے، بدگوئی۔ پھر ان کے سے جو فیض تمہیں پہنچا ہے اس پر عمل مشکل ہو جائے گا، اختلاف نظریہ پیدا ہو جائے گا۔ ناشکری کے 3 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے بعد، دوسرا سوئی قول، اور تیسرا سوئی فعل۔ تو شکر کے 3 فائدے ہیں۔ اول قرب نصیب ہوتا ہے، دوسرا ثناء حسن زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ذکر جمیل شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری توفیق عمل نصیب ہو جاتی ہے۔ اس جگہ یہ تشریح اس سال کی خصوصیت ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ شکر خدائے کن کہ موفق شدی بخیر، شکر کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے ایمان کی، علم کی، قرآن پڑھنے کی، تفسیر میں آنے کی، احسن العلوم پہنچنے کی۔ خدا کا شکر کرو تاکہ یہ پورا ہو جائے، ہمت رہے، بے ہمتی نہ آئے، تسلسل رہے، انقطاع نہ ہو جائے، فضائیں سازگار بنے، موسم ناخوشگوار نہ بنے، شہر امن کا منبع بنتا جائے، فساد اور پریشانی کی کیفیتیں ختم ہوتی جائیں۔ واشکروا لی ولا تکفروا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، شکر کا ایک طریقہ، ذکر بجا لانے کا ایک طریقہ، اللہ تعالیٰ کے افعال پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نماز پڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ امام شافعی کی تفسیر مشہور ہے کہ نماز کے ساتھ جب صبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ مراد ہے۔ آئے آئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ کھانا نہ پینا، نہ اپنی جائز بیوی کو گڑبڑ کے ارادے سے ہاتھ لگانا۔ فقہا کہتے جوان تو ویسے بھی ساتھ نہ لڑے، آنکھ بکانے نمک رفت و نمک نیز شد، اور جو بوڑھے ہیں وہ غریب تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سو ہی گیا بس۔ الاختیار میں رسول اکرم کی خدمت میں ایک شخص نے پوچھا رمضان کے دن ہے اور جی چاہتا ہے بیوی کے ساتھ لیٹ جاؤ، آپ نے کہا ہلکت و اہلکت، غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، یہ کرنے کا کام ہے، خبردار۔
وہ چلا گیا، پھر ایک اور آیا، آپ نے کہا ہاں بڑے شوق سے، ضرور گتھم گتھا ہو جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کو سختی سے منع کیا، اس کو یہ فرمایا وہ شاب تھا، جوان تھا، اور یہ تو بس بوڑھا ہے، حرم ہے، اس کے ہاتھ پیر سب ہلنے جلنے والے ہیں، یہ کہاں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، ابھی ہاتھ ڈالا ہی ہوگا، منہ قریب کیا ہی ہوگا کہ سو چکا ہوگا۔ چنانکہ رسم عروسی بود تمنا کر ولی بحمل اول عصائے شیخ بخف۔ احکام میں فرق ہوتا ہے، علماء دین فرماتے ہیں کہ اس سے احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے، احتیاط کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اے ایمان والو مدد مانگو، مدد چٹ پٹ آنا یہ ایک قدرت الہی کا کرشمہ ہے، مدد تدریجاً آتی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ صبر سے دور ہو جائے گی، اور نماز پڑھنے سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ جیسے آپ تک کوئی آدمی راشن لے کے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں راستے میں پل ٹوٹا ہوا ہے، راستے میں پانی آیا ہوا ہے، راستہ بلاک ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، کیا کروں؟ آپ کو متبادل راستہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، اتنے میل جا کے پھر یوں مڑ جائیں۔ یاد رکھنا مدد الہی کے راستوں میں اس کے راستے ہموار کرنے کے جو طریقے ہیں وہ صبر و صلات، اور یہ رکاوٹ کس چیز سے آتی ہے؟ ہمارے اعمال کی کمزوری سے، ہمارے اخلاص کی کمی سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر، صبر، تین مرحلے بیان ہو گئے۔ فاذکرونی ذکر ہے، واشکرونی شکر ہے، اور بالصبر یہ صبر ہے، ذکر، شکر، صبر۔ ذکر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، شکر فتوحات پر خوش ہونے کے لیے، اور صبر تکلیفات سہنے پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کے لیے جو قتل کیے جاتے ہیں راہ خدا میں کہ وہ مردے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ مر چکا ہے، لیکن وہ عام مردہ تو نہیں ہے، اس لیے فقہاء و محدثین کہتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ شہید سعید، ومن قال له میت فقد اساء واسم، جو اس کو مردہ کہے اس نے غلط کیا اور گناہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، مر چکا ہے اور پھر بھی مرا نہیں ہے، اور یہ جو پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ زندے ہیں اور خدا کے ہاں مر چکے ہیں، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اعمال کی کمی کوتاہی کی وجہ سے۔ یہ مقام شہادت کا ہے، اور یہ اصول ہے اسلام کے، اہل سنت کے، کہ انبیاء و مرسلین امت سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر شہداء کی حیات عبارت النص سے ہے تو انبیاء اور اولیاء کی حیات دلالت النص و اقتضاء النص ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے امام قرطبی کی کتاب التذکرہ، التذکرہ لمن کان فی المقبرہ، اور بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء، علامہ خالد محمود کی کتاب مقام حیات، اور محقق الاثر کی کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، جس نے مماتیوں کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی، جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی۔ کتاب بہت ہی بدیع الشان ہے، کل ہند اور پاک کے اکابر علماء کا مصدقہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کی بھی دستخط ہے اس پہ، پاکستان کے تمام اکابر علماء
مولانا عبداللہ درخواستی، مفتی محمد شفیع، حضرت بنوری، مولانا عبدالحق کوڑا خٹرک، مولانا بادشاہ گل بخاری، ہندوستان سے مولانا احمد رضا بجنوری، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا اعزاز علی، مولانا مفتی مہدی حسن خان شاہجہان پور، سب کے دستخط موجود ہیں۔ پاکستان کے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شمس الحق افغانی، سب علماء کے تقریر و تصدیق ہے۔ اس لیے پنج پیریوں کو، مماتیوں کو، اشاعتیوں کو اس کتاب کے سامنے سر رکھنا تھا، سر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ کتاب لکھنے کی کوشش کی، جواب دینے کی۔ جواب تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے، قرآن کا جواب بھی سیام دیانند نے دیا ہے، وہ کوئی جواب ہے کیا؟ فیض الباری کا جواب بھی اثری نے دیا ہے، ظلمات بعض و فوق بعض۔ ختم نبوت کامل کا جواب بھی قاضی نذیر قادیانی نے دیا ہے، ختم نبوت جاری۔ لوگ سمجھتے نہیں، جواب صفحے لکھنے کو تھوڑی کہتے ہیں۔ صفحے تو ہر شخص لکھ سکتا ہے، اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور مت کہو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلا حیا، بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے۔ بابا اتنا تو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے، کیسی ویسی، کیف اور کم، اس کے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مولانا یوسف لدھیانوی کو کوئی کہتا، وہ کہتے میں جا رہا ہوں تم بھی پیچھے آنے والے ہو۔ ایک دن میں نے کہا ذرا آرام کرو، مت جاؤ جلدی، لیکن ان کے قلم پر چڑھ چکا تھا، احتیاط کرنا چاہیے۔ حسن جان مولانا نے کتاب لکھی فانی زندگی کے چند ایام، ایران سے واپسی پر میں نے کہا فانی نہیں، برکتوں والی زندگی کے مبارک لمحات لکھ لیتے، لیکن وقت نکل چکا تھا ہاتھ سے۔ نام رکھنے میں بھی خیال رکھا کرو۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی جہان دیدہ، بہترین کتاب تھی، اب اس کا ترجمہ کیا ہے دنیا میرے آگے، یعنی میں دنیا کے پیچھے۔ ضرورت کیا تھی غلط نام رکھنے کی؟ وہ جہان دیدہ بہترین علمی نام تھا، اور دنیا میرے آگے یعنی میں دنیا کے پیچھے پیچھے۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ آگے تو دنیا پیچھے ہے۔ توبہ یعنی میں دنیا کے پیچھے، توبہ استغفر اللہ۔ نام کی غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی کا نام تھا زیارت گل، دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوا، زیارت گل سند لے کے آیا۔ ایک بڑے ادارے میں پاکستان میں استاد لگا، انہوں نے کہا زیارت گل تو پٹھانوں کا نام ہے، آپ مولانا عبدالحق صاحب ہیں۔ یہاں سامنے بیٹھے تھے، میں تفسیر پڑھا رہا تھا، میں نے کہا عبدالحق، شمس الحق، نور الحق، بدر الحق، ان میں ایک بھی نام نہیں، یہ بزرگوں کے القاب ہے، اس کو نام رکھنا غلطی ہے۔ اور گل باز، باز گل، گل خان، باز خان، زیارت گل، زیارت خان، یہ 17 پیغمبروں کے نام ہیں۔ تو نبی کا نام ہٹایا گیا اور غلط نام رکھا گیا صرف معنی کی وجہ سے۔ جو شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے، وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حکیم الاسلام کے جواہر پارے۔ دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب کی ہے، اس کا نام ہے معجزات انبیاء، اور یہ کتاب شائع ہے ادارہ اسلامیات لاہور سے، یہاں عام مل رہی ہے۔ 13 یا 17 پیغمبروں کے نام بتائے، جو سب کے سب ہند میں آئے، سندھ میں آئے، سرندیپ میں آئے، سیلون میں آئے۔ بلکہ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں یہ زندہ ہے۔ تفسیر روح المانی میں ہے کہ غزوات میں جب صحابہ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ختم ہو گئے اور مر گئے، اس پر کہا گیا کہ مرا تو وہ ہے جو دین کے کام نہ آئے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاتا ہے،
وہ کہاں مرتا ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں. نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ موت جو کامل کی ہے، سعید کی ہے، شریف کی ہے، تو یہ ولادت ثانیہ ہے، ولادت حقیقیہ ہے. یہ ولادت مجازی ہے، فانی زندگی ہے. اور وہ زندگی جس سے آخرت شروع ہوتی ہے، خالدین فیہا، وہ ابد الآباد کی زندگی کی ولادت شہادت سے ہوتی ہے. اسلام میں شہید بہت بڑا شہید ہے، اونچے مقام اور مرتبے کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے. علماء کہتے ہیں جہاد مراد ہے، جان جانے کا ڈر تو ہوتا ہے. جوع، بھوک، روزہ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی سے مالوں کے، زکوٰۃ، فطرہ، کفارات، فدیے. والانفس، خود جانوں کا جانا. والثمرات، اور پھلوں کا. بہترین پھل اولاد ہے. حدیث شریف میں جب مومن کا بچہ چھوٹا مر جائے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے لے لیا. فما قال فقال حمدک واسترجع، تیرا حمد و ثنا کیا اور انا للہ پڑھا. تو حدیث شریف میں ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد. ادب یہ ہے کہ موت کی خبر سن کر حمد ثنا اس پر کیا جاتا ہے کہ امید ہے ایمان کے ساتھ چلا گیا، مگر یہ اونچی آواز سے نہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے. سنت اسلام اس طرح چلی آئی. جیسے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو آپ اونچی آواز سے نہ کہیں گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آہستہ کہیں. وہ کہے وہی میرے غم و صدمے اور بیماریوں کو دیکھ کے الحمد پڑھ رہا ہے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کرنے والوں کو. الذین، صابرین وہ ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. اسی نے پیدا کیا انا للہ، اور اسی کی واپسی ہے و انا الیہ راجعون. بعض لوگ ان للہ تھوڑا ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشات ہے رب کی طرف سے اور مہربانی. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مصیبت پر انا للہ پڑھنا سنت ہے. حدیث شریف میں ہے اگر تیرا دیا گل ہو جائے یا تیرے جوتے کا تسبہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ کہو. مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف پر اجر ملے گا. احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ گزری ہوئی کوئی تکلیف، پرانی کوئی مصیبت یاد آئے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، رونے لگتا ہے. پھر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پڑھو، اجر ملے گا. آج بھی ملے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے غم دیکھے لیکن دو صدمے بڑے زیادہ ہیں. ایک فقیہ ھذہ الامہ ومحدثها ومفسرها، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی وفات حضرت آیات، بہت بڑا صدمہ تھا. آج بھی وہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرے اپنے وقت کے اورنگزیب بادشاہ علماء کے سپہ سالار
دیوبندیوں کے فخر و مفخر فقی النفس حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی بڑی گرام گزری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ توبہ. وی غم دے سادر نہ دے چی زوڑ شی او مدام دے نوے غم راضی او زیتے رہو ما. تیرا غم کوئی چادر نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے. روز تیرا غم آتا ہے اور میں اس کو سہتا ہوں. آئے ہے جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں مدفون ہوئے تو شیخ الہند نے جنازہ گاہ میں شعر پڑھا. مٹی میں دباتے ہوں بتاؤ دوستو، مٹی میں دباتے ہو بتاؤ دوستو، گنجی نہیں علوم ہے یہ گنجی نظر نہیں. اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ایک قابل ترین وفادار نے کہا من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اب جس نے مرنا ہو مرے، مجھے تو ڈر تھا کہ آپ نہ مرے. لا الہ الا اللہ. جب حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو ایک طالب علم نے کہا ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ اے مصحفی میں رو لوں کیا پچھلی صحبتوں کو، اے مصحفی میں رو لوں کیا پچھلی صحبتوں کو، بن بن کے کھیل لاکھوں میرے بگڑ گئے. لا الہ الا اللہ. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، خوشخبری دے اللہ کے دین پر جمنے والوں کو جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. انا للہ کا جواب صلوات من ربہم وانا الیہ راجعون کا جواب ورحمت، اور اس کی علت غائیہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ اللہ. ایک اشکال لوگوں کا نبوت پر یہ تھا کہ یہ عمرے میں اور حج میں صفا و مروہ میں دوڑے لگواتے، حالانکہ یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. جواب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے. فمن حج البیت، جو حج کرے بیت اللہ کا، واعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی اعتراض نہیں اس پر کہ وہ صحیح کر لے ان دونوں کی. وہاں کے طواف کو صحیح کہتے ہیں. ومن تطوع خیرا، جو نیکی کرے خیر سے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان اور جاننے والے ہیں. صفا مروہ، صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت تھی. زنایا فی الجاہلیہ،
فجعلہم اللہ جبلین، بیت اللہ کے سامنے بدفعلی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پہاڑیاں بنا لیا۔ بی بی ام اسماعیل ہاجر، ہاجر صحیح طرح پڑھا کرو، بفتح الجیم و بدون التاء۔ یہ کیا کہے گا؟ ہاجرہ، ہاجرہ مدلو گورا، ہاجرہ ہاجرہ کہے گا۔ وہ موزمبیق کا لفظ ہے، یہ اس کو عربی بنا رہا ہے۔ ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے، ہا لفا جیم مفتوح ہے، وضاحت موجود ہے، اور اخیر میں تاؤ ہاں نہیں، ہاجر لفظ ہے۔ اخدمہا ہاجر، کون سی کتاب میں جی؟ میں کہتا ہوں یار کتابیں آپ نے پڑھی ہے، آپ جنگ اخبار کو شاید کتاب کہتے ہیں، اور امت کو، اور جالساز اسلام کو، جالسازوں کا تو کہتے نہیں میں نے مشکات پڑھی، میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مشکات ثانی میں یہ روایت موجود نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ آپ جب ظالم کے پاس گزر رہے تھے، انہوں نے زیادتی کی اور پھر معافی مانگنے کے لیے اخدمہا ہاجر، آجر یا ہاجر دونوں طرح، لیکن ہاجرہ کبھی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ نام ہے ہی نہیں صرف۔ اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عثمان غنی، وہ غنی تھے یا سخی تھے؟ یہ کوئی عربی لفظ ہے کہ آپ کو عثمان غنی؟ عثمان ذو النورین، عثمان جامع القرآن، عثمان صاحب الحیا، عثمان غنی جاہلانہ تلفظ ہے، علم سے دور اصطلاح ہے۔ وہ غنی نہیں تھے، وہ سخی تھے۔ بے شک صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے۔ بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل کو خدا کی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام نے لے کر کے یہاں دشت میں مکے کے سامنے چھوڑا، کوئی چیز نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ہرا پتھر نہیں اگتا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، ادھر لا کے چھوڑ دیا۔ ہاجر بڑی حیران ہوئی، حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا چڑھتی ہے اور کبھی مروہ چڑھتی ہے، اور حضرت سمجھ گئی کہ حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے۔ الی من ترکتمونا، الی من ترکتمونا، جب کہنے لگی اللہ امرا کا بہذا، آپ کو اللہ نے کہا ہے ایسا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا کا حکم یہی آیا ہے۔ تو بی بی نے کہا ثم هو لا یضیعنا، پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، درمیان میں بیٹھے تھے۔ یہاں پر ہمارے ملک کے حافظ العزیز صاحب بیان کرتے، انہوں نے پیر رگڑے، یہ عوام میں مشہور ہے، انہوں نے پیر رگڑے، وہ شرم کر، شرم کر دا، وہ بڑے باپ سے شرم کر دا۔ بخاری شریف میں ہے فضرب جبریل جناحہ بالارض، جبریل نے پر مارا کہ زمین پر، تو زمزم کا چشمہ نکلا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے کہیں بھی نہیں نکلا، کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے، جھوٹی باتیں ہیں جو جھوٹے واعظ بیان کرتے ہیں۔ ان واعظوں کا واعظ سننا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، 55 جھوٹ ایک تقریر میں بولتے ہیں، 55 جھوٹ، اور عام واعظین نہیں ہے جو بڑے مولویوں کے جانشین کہلاتے ہیں، ان کو لگام نہیں ہے، ان کو لگام نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک بڑے واعظ نے تقریر شروع کر دی، اس زمانے میں پاکستان میں اور تکلیفیں تھی، روزانہ ہی ہوتی، تو بیان کرنے لگا کہ 2 رکعت پڑھو اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سجدے میں چلے جاؤ، دعا مانگو۔ تو میں نے کندھا اس کا ہلایا، میں نے کہا خیر تو ہے، عقل ہے کوئی ہوش حواس ہے؟ عالمگیری فصل فی السجدات جلد اول میں یہ جو عوام نمازوں کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگتے حرام ناجائز، اس سے منع کیا جائے، بدعت ہے، بدعت کے ذریعے خدا کو راضی کرنا۔
یہ بھی علماء کا ایک منصب ہے کہ صحیح روایات کی حمایت کرے اور پرائی روایات اور جھوٹی روایات ان سے امت کو چھڑا لے۔ جس زمانے میں میں تنقید متین لکھ رہا تھا اس زمانے میں تمام چیزیں نظر سے گزاری۔ ایک رسالہ طالب علمی میں لکھا ہے 77 صفحے کا ہے، اس کا نام ہے التنقیح المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالسین۔ علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے، پرلے درجے کی جھوٹی روایت ہے، ہرگز پیغمبر یا صحابی نے ایسا نہیں فرمایا۔ کسی کا مقولہ ہوگا، محاوراتی زبان ہے۔ پیغمبر مکے و مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کو کہیں گے چین چلے جاؤ، جہاں پر چوہے اور چمگادڑ، بلیاں اور سانپ خوراک میں کھائے جاتے ہیں، وہاں علم کہاں ہے؟ صرف حدیث نہیں ہے، یہی مجمع البحار تکملہ میں ہے۔ قال ابن حجر وابن جریر والطبرانی باطل لا اصل له۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، وہ ہمارے بزرگ اور مخدوم مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے جنگ اسلامی صفحے میں شائع کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے یہ حدیث جھوٹی ہے، نیچے میرا نام اور پتہ ہے۔ مولانا نے پورا چوں کا تو دیا، کیونکہ میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا، ان کو پسند آیا، کہ جنگ میں شائع کرتا ہوں تاکہ پوری دنیا فائدہ اٹھائے۔ اللہ افسوس ہمارے طلباء مشکات پڑھتے ہیں، اب تو ریاض الصالحین بھی پڑھتے ہیں، دور حدیث کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بیان یا واعظ کا موقع ملتا ہے تو صحاح ستہ نہیں بیان کرتے، پھر وہی پرانی گلی سڑی باتیں سناتے ہیں جن میں اکثر کمزور ہوتی۔ تو جبریل آیا اور اس نے پر مارا، بخاری شریف میں ہے، کتاب الانبیاء میں، اور اس سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ اب وہ اتنا تیز نکلا، کہتے آواز آ رہی تھی، پانی کی آواز آ رہی تھی، اور ترش ترش پانی آگے بڑھ رہا تھا۔ تو بی بی صاحبہ ہاجر نے کہا زم زم، زم زم کے معنی تھم تھم، اشارش ہے، تھم تھم۔ پیغمبر نے کہا لو لم تقل زم زم، اگر بی بی زم زم نہ کہتی لشرب الناس وهم فی بیوتہم، اتنا بڑھ جاتا کہ زمزم کا پانی لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچ جاتا۔ الحمدللہ 9-10 سال سے اللہ نے احسان فرمایا، سفر حضر دفتر گھر ہم وقت زمزم پیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ زمزم سے امت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہترین پانی روئے زمین کا پیغمبر نے کہا وہ زمزم ہے، دنیا و آخرت کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج ہے۔ کھڑے ہو کر پیے یا بیٹھ کر، قولان مشہوران اہل العلم، بعض کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو، یہاں بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ وفیہ منازعۃ بین الشیخ البنوری والفقیہ مفتی محمود۔ بے شک صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ 4 ہے۔ بیت اللہ، اس میں مساجد سب آ گئی، رسول اللہ تمام علماء آ گئے، کعبۃ اللہ تمام مسجدیں اور مدرسے آ گئے، صلوات اللہ اور نمازیں عبادات سب آ گئی۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ میں کہتے ہیں شاعر اللہ 4 ہے، کعبۃ اللہ، رسول اللہ، صلوات اللہ اور کتب اللہ۔ شاعر شعیر کی جمع ہے، شعیر نشان کو کہتے ہیں، 2 میل 3 میل یہاں سے حیدرآباد اتنے میل، سکر اتنے میل روڈوں پہ، یہ شاعر الطریق ہے۔ تفسیر جلالی میں ہے اور فتاوی بزازیہ میں خوارزمی نے لکھا ہے کہ داڑھی یہ بھی شاعر اللہ میں سے، دینی نشانیوں میں سے۔ اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو اس کو اجازت ملے گی کہ وہ اس کے بدلے میں اس کی ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر کوئی ایک عضو کاٹے۔
عضو من الاعضاء، عضو من الاعضاء. حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی عباسی کو یہ جگہ فتاوی بزازیہ میں نکال کے دکھائی تھی. بہت زیادہ خوش ہوئے، بڑی دیر تک دعائیں دی. تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب داڑھی کی شرعی حیثیت مطالعہ کریں. اسی طرح طالب علموں کی ہیئت، سر ڈھکا ہوا، ٹوپی یا امامہ، لمبا کرتا، صاف کپڑے، یہ بھی شاعر میں سے ہے. اس کو دیکھتے ہی تسلی ہو جاتی ہے کہ کہیں دین پڑھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھائے اور محفوظ فرمائے. خدا ان کا بیج اور تخم، شاخیں اور پھل پورے جہان کو نصیب کرے. طلباء سرمایہ ہے عظیم. اللہ نے دین کے قوام کے لیے ان کو قوام حیات بنایا ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ. امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے. آئی سمجھ. اور دوسری آیت دی واتم الحج والعمرۃ للہ. حنفیہ کے نزدیک یہ وجوہ فاسدہ ہے. اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے. 8 وجوہ فاسدہ میں سے ایک یہ بھی ہے. سنت ہے، حج میں مؤکد ہے، احرام باندھنے کے بعد واجب ہے، اور ویسے سنت مستحبہ ہے. خدا توفیق دے، حلال کمائی، محبت کے ساتھی، امن طریق، صحت سلامتی کے ساتھ تو بیت اللہ پہنچے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے. کل ہی دیکھ رہا تھا ایک تفسیر میں، بلکہ امام راضی نے لکھا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کی ایک توجیہ یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا کہ جا کے حج کر لو بیت اللہ کا. ملائک پہلے ہی بیت اللہ بنا چکے تھے. بنل کعبۃ الملائکہ ثم آدم ثم شیث ثم نوح ثم ابراہیم. اور جب آدم علیہ السلام نے وہاں پر حج اور عمرے کیے کعبے میں، حق تعالیٰ نے ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے قبول فرمائی. توبے کا آخری ماوا و مرجع وہ حرم شریف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے لیے، معاصی سے توبے کے ساتھ، اہل محبت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. بے شک صفا اور مروہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے پس کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں بھی صحیح کر لے. اور جو کوئی نیکی کا کام کرے پس بے شک اللہ قدردان جاننے والے. جو کوئی نیکی کا کام کرے، اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے. 2 استدلال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ عمرہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ صحیح مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ عمرے میں یا حج میں، یعنی طواف کے ساتھ. طواف تو مستقل عبادت ہے، ویسے بھی آدمی کرتا رہے گا، وہ بہترین عبادت ہے. لیکن اگر بغیر عمرے اور حج کے، یعنی طواف اس کے ساتھ نہیں ہے، ویسے کوئی ثواب کے لیے صحیح کرنا چاہے تو ثواب نہیں. یہ اہم مہم مسائل ہے، بیان کم ہوتے ہیں. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، وہ جو ہم نے اتارے ہیں روشن دلیل اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے قرآن میں. اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت کرتے اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے لعنت کرنے والے.
اگر چوری کی نیت سے، خیانت کی نیت سے وقت پر کوئی مسئلہ بیان نہ کرے تو اس پر لعنت ہے. اگر ضعف کی وجہ سے ماحول سازگار نہیں، صلاحیت نہیں ہے، بجائے فائدے کا نقصان نظر آ رہا ہے تو وہ معاف ہے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور بیان کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے درا علی کے کافر، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو دیکھا جائے گا، یعنی مہلت دی جائے گی. عجیب بات ہے کہ جنہوں نے دین چھپایا ان پر پہلے لعنت کی، اور جنہوں نے کفر کیا ان پر بعد میں کی. دین چھپانے سے دین کا بہت نقصان ہوتا ہے، باقی کفر کرنے سے تو کافر کا نقصان ہے، لوگ تو اس کے شر میں مبتلا نہیں ہوں گے. توبہ توبہ. جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ بھتیجے سے، بانجے سے، ماموں کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، بہنوئی سے پردہ ہے. پردہ ہے کس کا؟ بابی کا. یہ تو سنڈے چڑھاتے رہتے ہیں نا، بٹھاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ، یہ تو عادی تھے. پردہ ہے ہر رشتے کے وہ دو عزیز جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ان کا پردہ فرض ہے. تو بعض لوگوں نے بڑا شور مچایا، ایسے نئے نئے مسائل. میں نے کہا نیا نہیں ہے، پکا ہے اور پرانا ہے، چھپایا گیا تھا، کھول دیا گیا. ایک مولوی مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ تیرا بھائی نہیں ملے گا، اور تو بھی بابی کے ساتھ پلنگ پر نہیں بیٹھیں گے. باورچی خانے میں بابی روٹیاں لگا دیا، یہ باوا جو ہے نا یہ کھاتا رہتا ہے. باما پردہ کدھر ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں آپ کے علاوہ. میں نے کہا میرے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ کافی ہے. اور یہ اگے بگے کس شمارے میں کون ہے؟ ایک جگہ بہت شور ہوا، میں نے وہاں کے امام صاحب کو کہا کہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں. اس نے کہا مہربانی ہوگی. میں نے کہا اس طرح نہیں پڑھاؤں گا. آپ کے ہاں کتنے امام ہیں اس گاؤں میں؟ اس نے کہا 27. میں نے کہا 27 کے 27 کی دعوت کرو، خرچ میں دوں گا. اور وہاں کے جو بڑے شیخ تھے، سب کے بڑے فاضل دیوبند، جنہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اتنی سختی تو نہیں ہے نا. میں نے کہا اس کی صدارت رکھا، اعلان کرو تاکہ یہ سویرے آ جائے. اور محراب میں اس کے لیے گدیلے ڈالو اور بڑے شیخ کو اونچا بٹھا لو تاکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو. میں یہاں سے پہنچ گیا اور جمعے کی ممبر پر بیٹھ گیا اور شروع یہیں سے کر لیا. میں نے حدیث بخاری کی پیش کی کہ پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ام الحم، وہ جو دیور ہے، خامن کا چھوٹا بھائی دیور، ہم اس سے بھی پردہ ہے بابی کا. تو نبی نے کیا کہا؟ الحم هو الموت، وہ تو موت سے بھی زیادہ زہریلا ہے. اوروں سے اور نہ ہو